نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معزز و محترم برادران شریعت و طریقت، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. حق تعالیٰ کا مقدس کلام جسے قرآن حمید کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کے آغاز میں ہم کچھ پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لکھا ہوا تو نہیں ہے قرآن مجید میں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے حق تعالیٰ نے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تو قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ اپنی زبان سے ادا کر لیا کر. لہذا ہر قرآن کا پڑھنے والا پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم کے مکر و قید اور اس کے شر اور اس کی شرانگیزی اور فتنہ انگیزی اور اس کی گمراہ کن ہر کوشش سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. شیطان مردود، شیطان رجیم کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اس جملے کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لفظی ترجمہ ہے. اعوذ یہ فعل ہے، فعل با فاعل ہے اور فعل مضارع ہے. اعاذ یعوذ کے معنی ہیں پناہ میں آنا، کسی کی پناہ میں آنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انسان کہتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے، مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے بچنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. شیطان رجیم کے شر سے بچنے کے لیے یہ تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں. لفظ جو ہیں، جملے میں جو الفاظ ہیں، شیطان رجیم یعنی شیطان مردود سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو جملہ بتا رہا ہے کہ شیطان سے جو اللہ کا مردود ہے، شیطان کو اللہ نے مردود بارگاہ بنا دیا، اپنی بارگاہ سے ہانک دیا، دھتکار دیا.
نکال دیا. شیطان اللہ کی بارگاہ میں رہنے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب اس نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارگاہ سے نکال دیا، اپنی جناب سے اسے خارج کر دیا کہ فخرج فإنک رجیم، نکل جا، تو مردود ہے، تو میری بارگاہ میں رہنے کے قابل نہیں. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود بنا دیا. مردود ہی کو رجیم کہتے ہیں. قرآن پڑھنے والا کہتا ہے، قاری قرآن کہتا ہے، تالی قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم، شیطان مردود، وہ شیطان جسے اللہ نے اپنے قرب سے، اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے نکال دیا. میں اس شیطان سے پناہ میں آتا ہوں، اس شیطان سے بچنا چاہتا ہوں، اس شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو شیطان سے بچنا اگر کوئی چاہتا ہے تو اسے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. جب تک وہ اللہ کی پناہ میں نہیں آئے گا شیطان سے بچ نہیں سکے گا. تو جو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آئے گا وہ شیطان کی دسترس سے، شیطان کے قبضے سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے. جو اللہ کی پناہ میں نہیں آئے گا وہ شیطان کے شر سے، اس کے مکر سے، اس کی ایذا سے محفوظ نہیں رہ سکتا. تو حق تبارک و تعالی نے شیطان کو رجیم بنایا، اسے مضل بنایا، اسے گمراہ کرنے والا بنایا، اسے ورغلانے والا بنایا، اسے بے راہ روی کا حکم دینے والا، برے راستے پر ڈالنے والا بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اللہ کی پناہ میں آئے. شیطان کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ شیطان کو پیدا کرنے میں مصلحت کیا ہے؟ کہ شیطان سے ڈر کر، اس کے شر سے ڈر کر، اس کی فتنہ انگیزی اور شرانگیزی سے ڈر کر انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے. خدا شیطان کے شر کی وجہ سے انسان خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، خدا کی پناہ میں پہنچ جاتا ہے. شیطان اگر نہ ہوتا تو انسان خدا کی پناہ میں نہ پہنچتا. شیطان کا ڈر نہ ہوتا، شیطان کے مکر و قید کا ڈر نہ ہوتا، شیطان کی شرانگیزی اور فتنہ انگیزی اور اس کی گمراہ کن روش کا اگر ڈر نہ ہوتا، اس کے ورغلانے کا ڈر نہ ہوتا تو انسان اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچتا. تو بندگان خدا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو پیدا کیا وہ پیدا کرنا مصلحت پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیطان سب کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن اسے تو اللہ ہی نے پیدا کیا. ایسے گمراہ کرنے والے کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ کہ اسی لیے پیدا کیا کہ اس کے گمراہ کرنے سے ڈر کر تم خود بھول گئے. آپ حضرات، شیطان کو اس لیے پیدا کیا کہ شیطان سے ڈر کے تم خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ. اور شیطان کی ذات ایک طرف رکھ دی، خود اپنی ذات ایک طرف کر دی، اور شیطان کے مقابلے میں تمہیں اپنا راستہ بتایا کہ شیطان سے ڈرتا ہے، کسی اور کا راستہ نہیں بتایا. اعوذ بعباد اللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کے بندوں کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے بچنے کے لیے. میں اللہ کے کسی ولی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے بچنے کے لیے نہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرما دیا کہ اے میرے بندے، تو شیطان کے شر سے بچنا چاہتا ہے تو میں ہوں بچانے کے لیے. کیا شیطان کے شر سے میری ذات تجھے نہیں بچا سکتی؟ اتنا بڑا تیرا خدا، اتنا طاقتور خدا، کیا تجھے شیطان مردود کے شر سے، اس کے فتنے سے بچا نہیں سکتا؟ تو بندگان خدا، حق تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام لیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے بچنے کے لیے. تو شیطان رجیم کے شر سے بچنے کے لیے، شیطان رجیم کے شر میں آنے سے پہلے، اس کے فتنے میں آنے سے پہلے
اس کے فتنے کی زد میں آنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں اگر آ جائیں تو شیطان آپ کو گمراہ کر کیسے سکتا ہے، آپ کو ورغلا کیسے سکتا ہے، آپ کو کیسے بہکا سکتا ہے، آپ کے قدموں میں کس طرح لغزش پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شیطان کے ورغلانے سے پہلے ہی اللہ کی پناہ پکڑ لی ہوتی تو شیطان آپ کو ورغلا نہ سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم کی ریشہ دوانیوں اور اس کی مکاریوں سے بچنے کے لیے میں پہلے ہی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ جو اللہ کی پناہ میں نہیں آتا وہی شیطان کے قبضے میں پہنچ جاتا ہے، وہی شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، وہی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے شیطان بعد میں ہے، میں پہلے ہوں۔ شیطان تجھ سے دور ہے، شیطان تجھ سے دور ہے، میں تجھ سے نزدیک ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں میں کہاں ہوں تو میں قریب ہوں۔ شیطان قریب نہیں، اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ شیطان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، انسان کے خون میں شیطان بہ رہا ہے۔ جہاں جہاں انسان کا خون بہ رہا ہے وہاں وہاں شیطان بھی بہ رہا ہے۔ یہ رگوں کے ساتھ شیطان رگوں میں ہے، شیطان رگوں میں ہے، خون کے ساتھ وہ بھی گردش کر رہا ہے۔ اور رحمان کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا وسوسے آتے رہتے ہیں۔ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے اندر کیا کیا وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ کیسا جانتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمارے وساوس کو کیسے جانتا ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس انسان کا نفس انسان میں کیا کیا وساوس پیدا کرتا رہتا ہے، کیا کیا وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کا لفظ، ہم جانتے ہیں کا جملہ ہمیں وساوس سے بے خوف بنانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس راسخ شاہ صاحب گئے کہ ڈاکٹر صاحب آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، آنکھوں میں خارش ہے۔ گھبرا کے گئے کہ کوئی بڑی بیماری ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا مجھے معلوم ہے بولنا ہی تھا کہ راشد شاہ صاحب کی پریشانی کافور ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے معلوم ہے کا جملہ کیوں ادا کر رہے ہیں اپنی زبان سے؟ اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی یہ پریشانی ان کی کافور ہو جاتی ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے وسوسے سے گھبرانے والے انسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے پیدا کیا تجھے، تیرے خالق ہم ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ تجھے کیا کیا وسوسے آتے رہتے ہیں۔ وسوسوں سے مت گھبرا۔ اب وسوسوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ سمجھ لے کہ ہم شہرت سے زیادہ، تیری رگے گردن سے زیادہ، تیری رگے جہاں سے زیادہ تجھ سے قریب ہیں۔ تو ہماری طرف متوجہ ہو جا، ہمارے قرب کی طرف متوجہ ہو جا، ہم تجھ سے قریب ہیں، اس بات کا خیال کر، اس بات کی طرف متوجہ ہو جا۔ جب ہمارے خیال میں تو گم ہو جائے گا، مولا میرا مجھ سے قریب ہے سمجھے گا، تو ہر وسوسہ تجھ سے دور ہو جائے گا۔ ہر وسوسے کا علاج یہی ہے کہ تو مولا کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان شہرت سے زیادہ انسان سے قریب ہیں، انسان کی رگے گردن سے زیادہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انسان کے قریب۔ تو شیطان رگوں میں گردش کر رہا ہے، شیطان رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رگوں سے زیادہ میں انسان سے قریب ہوں۔
تو شیطان دور ہے، دشمن دور ہے، دوست قریب ہے۔ نقصان پہنچانے والا، برباد کرنے والا، گمراہ کرنے والا، ورغلانے والا، بہکانے والا، بے راہ روی کی طرف دعوت دینے والا دور ہے، اور ہدایت دینے والا، ہمیں ہر گمراہی سے بچانے والا، ہماری حفاظت کرنے والا، وہ ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ شیطان تو رگوں میں گردش کر رہا ہے، الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، انسان کے خون کے ساتھ شیطان گردش کر رہا ہے، اور رحمان اور مولا تعالی ہادی برحق، مولا تعالی ہادی علی الاطلاق، وہ ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ کہ دشمن دور ہے اور دوست قریب ہے، تو دشمن سے ہمیں ڈرنا کیا؟ اور دشمن کمزور ہے اور دوست طاقتور ہے۔ دشمن چکنچ مہربان باشد دوست، دشمن کیا کر سکتا ہے جب دوست مہربان ہے؟ ہمارا دوست ہم پر مہربان ہے، ہمارا دوست اللہ تعالی ہمارا دوست ہے، خدا ہمارا دوست ہے، اور شیطان دشمن ہے۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ نہ صرف ہمارا دشمن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بندگان خدا، حق تبارک و تعالی دوست ہیں۔ حق تعالی ہمارا دشمن کمزور ہے، دوست طاقتور ہے، اور دوست نزدیک ہے، دشمن دور ہے۔ دور کے دشمن سے گھبرانے کی ضرورت کیا؟ اگر دوست دور ہوتا، دشمن نزدیک ہوتا تو گھبرانے کی ضرورت تھی۔ دشمن دوست جتنا قریب ہے اتنا قریب نہیں ہے۔ دشمن دور ہے اور دوست قریب ہے، اور دشمن کمزور ہے، دوست بہت طاقتور ہے۔ طاقت میں، قوت میں دشمن دوست کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دوست کی برابری نہیں کر سکتا، دوست کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ تو اب دشمن کا خوف ہمارے قلب سے نکل جانا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حق تبارک و تعالی کی پناہ میں ہمیں آ جانا چاہیے۔ شیطان سے بچنے کے لیے کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اعوذ باللہ، اللہ کی ذات کی پناہ میں۔ دو ذاتیں ہیں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف اللہ ہے۔ تو شیطان ہے کیوں؟ شیطان اللہ سے دور کرنے والا ہے، اتنا ہی سمجھا۔ اب میں کہتا ہوں اللہ سے قریب کرنے والا ہے شیطان۔ نہیں سمجھ میں آتا؟ ہاں جی، ججز کیا بولتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیطان اللہ سے دور کرنے والا ہے، یہی آپ نے سمجھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس دور کرنے والے کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ اس دور کرنے والے سے ڈر کر آپ مولا کے قرب میں پہنچ جائیں، مولا سے قریب ہو جائیں۔ تو جہاں وہ دور کرنے والا ہے وہاں قریب کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ حکمت ہے شیطان کی تخلیق میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود، شیطان رجیم کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی فتنہ انگیزی سے بچنے کے لیے۔ تو مولا تبارک و تعالی نے شیطان کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ اس کا خوف تمہیں اللہ کے قرب میں پہنچا دے، اللہ کی پناہ میں پہنچا دے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے، اور پہنچا دے اس طرح پہنچا دے کہ اس کی بارگاہ سے کبھی تم نکلنا نہ چاہو، اس کے قرب سے کبھی تم نکلنا نہ چاہو، ہمیشہ اس کی بارگاہ میں رہنا پسند کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے شیطان سے بچ گئے اور خدا کی پناہ میں آ گئے، تو اب خدا کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ شیطان کی پناہ سے بچے نہیں، شیطانی وساوس میں مبتلا ہیں، شیطانی خیالات میں مبتلا ہیں، شیطانی اعمال میں مبتلا ہیں، شیطانی زندگی میں مبتلا ہیں۔ رہا تھا شیطان کے چنگل سے بچ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی پناہ میں کس طرح آنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیسے آ جائیں گے اللہ کی پناہ میں؟ معلوم ہے؟ ہر سوال کا جواب معلوم ہے؟ اللہ کی پناہ میں
اللہ کی پناہ میں آنا کیا ہے؟ اللہ کی پناہ ہی میں ہے، بس سمجھنا ہے کہ میں اللہ ہی کی پناہ میں ہوں۔ اس کا در ہی ایک ایسا در ہے کہ جس تک پہنچنا نہیں، در پر ہی پڑے ہوئے ہیں، اس کے در پر ہی پڑے ہوئے ہیں، اس کی دہلیز ہی پر پڑے ہوئے ہیں، اس کے دربار ہی میں ہم موجود ہیں۔ بس سمجھنا ہے، ایک بعد خیالی جو ہے، ایک وہمی جدائی جو ہے، ایک مسافت جو وہمی ہے، ذہنی ہے، اسے دور کرنا ہے۔ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ مجھ سے جدا کہاں ہے؟ وہ تو میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، میں جہاں ہوں وہ وہاں موجود ہے۔ تو اس خیال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پناہ میں آ گئے۔ میں مالک کے ساتھ ہوں، مولا کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ جب اس خیال کو آپ تقویت پہنچائیں گے، قوت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود پناہ میں لے لے گا۔ میں اللہ کی پناہ میں ہوں سمجھیں گے تو اللہ آپ کو پناہ دے گا، اور میں اللہ کی پناہ میں نہیں ہوں یہ سمجھیں گے تو پھر آپ شیطان کی پناہ میں پہنچ جائیں گے، شیطان کے قبضے میں پہنچ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اعوذ کا فعل ظاہر تھا، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ میں آتا ہوں، تو پناہ کسے پناہ میں، اللہ کی پناہ میں کسے پہنچنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں کسے جانا ہے؟ میں پن کو، تم اپنے میں پن کو اللہ کی انا میں، تم اپنی انا کو اللہ کی انا میں فنا کر دو، اللہ کی انا میں پہنچا دو، اپنی میں کو، اپنے میں پن کو اللہ کے میں پن میں فنا کر دو۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، یہ میں نہیں ہوں، حقیقت میں مولا کی میں ہے، میری میں وہ میں نہیں ہے جو جہان کہہ رہا ہے۔ یہ پناہ میں آنا ہے، یہ میری میں نہیں ہے، یہ میں رضا الحق سمجھے کہ یہ رضا الحق کی میں نہیں ہے، فضل الرحمان سمجھے کہ یہ فضل الرحمان کی میں نہیں ہے، راسخ شاہ صاحب سمجھیں کہ یہ راسخ شاہ صاحب کی میں نہیں ہے، یہ جبار بھائی سمجھیں کہ یہ جبار کی میں نہیں ہے، یہ میری میں وہ میں نہیں ہے، میری میں کچھ اور ہے۔ تو بندگان خدا، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی، کہ یہ میری میں کو میں نے خدا کی میں فنا کر دیا۔ یہ فنا ہی پناہ میں آنا ہے اللہ کی۔ یہ میری میں نہیں ہے، یہ تو اس کی میں ہے۔ جب اس کی میں ہو گئی تو پھر پناہ ہی پناہ ہے، امن ہی امن ہے۔ وہاں شیطان کی رسائی کہاں ہو سکتی ہے؟ جہاں خدا ہو وہاں شیطان جا کیسے سکتا ہے؟ شیطان کہتے کسے ہیں؟ جو خدا سے دور ہو، جو خدا کی بارگاہ سے دور ہو وہی شیطان ہے۔ تو جہاں خدا ہوگا وہاں شیطان کیسے ہوگا؟ شیطان کو تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے جدا کر دیا، اپنی بارگاہ سے رانگ دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے، اپنے حضور سے، اپنے قرب سے ہانک دیا۔ فخرج فإنک رجیم، نکل جا، تو رجیم ہے۔ تو جہاں خدا ہوگا وہاں شیطان کیسے ہوگا؟ جب تم نے اپنی انا کو خدا کی انا میں فنا کر دیا کہ میں ہوں، میں کہاں ہوں کہ اٹھائے گی قیامت مجھ کو۔ آپ ہیں تو شیطان کا ورغلانا بھی ہے، آپ ہیں تو شیطان کا بہلانا پھسلانا بھی ہے، آپ ہیں تو شیطان کا مکر و قید بھی ہے، آپ ہیں تو شیطان کا دام تزویر بچھانا بھی ہے، آپ ہیں تو شیطان کی مفسدہ پردازیاں بھی ہیں، آپ ہیں تو اداسیاں بھی ہیں، آپ ہیں تو یہ تکبر بھی ہے، آپ ہیں تو یہ خیال کی دربدری بھی ہے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے،
ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب دربدری ہے نہ غریب الوطنی ہے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب دربدری ہے نہ غریب الوطنی ہے۔ اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار۔ اب بہت مزہ آتا ہے، اب بہت مزہ آتا ہے، شعر پڑھیں گے تو مزہ آئے گا۔ اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں، شہر نبی ہے۔ مصر میں یوسف کو جا کے بکنا پڑا، یہاں خریدار آ کے بک جاتے ہیں۔ شہر نبی میں کون کون بک جاتا ہے؟ اب کیا عرض کروں کہ نبی کے شہر میں کون کون بک گیا؟ صدیق بک گئے، عمر بک گئے، عثمان بک گئے، علی بک گئے، طلحہ بک گئے، زبیر بک گئے، صہیب بک گئے، اب نہ جانے کتنے بک گئے، خالد بک گئے، اور مغیرہ بک گئے، کتنے کون کون بک گئے، عقبہ بک گئے، سب 1,24,000 صحابہ بک گئے، اتنے ہی بکے۔ کائنات بھی بک گئی، خالق کائنات بھی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی۔ میں فنا ہو جاؤں گا تو پناہ ہی پناہ ہے۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ تو پھر موت تمہیں کبھی موت تمہیں ستا نہیں سکتی۔ بات سمجھنا، تم فنا ہو جاؤ تو اب نہ بہکنے کا ڈر ہے نہ بھٹکنے کا خوف ہے، اب کسی لغزش کا ڈر نہیں۔ ان مقامات کو طے کرنا ہے، ان مقامات سے گزرنا ہے، صرف سننا نہیں ہے۔ خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ کیا پناہ ہے؟ کیا پناہ ہے؟ اسی کی پناہ میں میں موجود ہوں۔ اس کی ذات سے باہر کہاں ہوں؟ اس کے حصار سے باہر کہاں ہوں؟ اس کی ہستی سے جدا کہاں ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں کا لفظ ہے، لہذا یہ جملہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں، جہاں بندہ اپنا فعل ظاہر کرے، میں، قرآن کی ابتدا نہیں ہو سکتی، قرآن میں جملہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کے بعد پھر جو جملہ قرآن میں دکھائی دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فعل وہاں بھی نہیں ہے۔ بس اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ میں شروع کرتا ہوں، علماء محذوف مانتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں، اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ہے، یہ مانتے ہیں، لیکن لکھا ہوا نہیں ہے اشرعو، میں شروع کرتا ہوں، کیونکہ بندہ اپنا لفظ اپنا نام پہلے لائے، بعد بسم اللہ اللہ کا نام لائے، اپنا ذکر پہلے کرے بعد اللہ کا ذکر کرے۔ کہا کہ نہیں، تو ہے کہاں پہلے؟ ازل سے میں ہوں، اول میں ہوں، اول میں ہوں، ازل سے میں ہوں۔ اس لیے کہا کہ بسم اللہ کہاں سے شروع ہوا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ اشرعو بسم اللہ، اشرعو کا لفظ نہیں ہے، اشرعو میں شروع کرتا ہوں نہیں ہے، کیونکہ اس میں بندے کی میں ظاہر ہوتی ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ آگے نہیں، بسم اللہ، بس اللہ کے نام سے شروع ہو۔ اور بندہ حقیقت میں شروع کرنے والا ہے ہی نہیں، اس لیے اشرعو کا لفظ لایا نہیں، اشرعو کا لفظ لایا، شروع، میں شروع کرتا ہوں،
بندہ تو حقیقت میں شروع کرنے والا نہیں، اور جو شروع کرنے والا ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس کا فعل چھپا ہوا ہے، اس واسطے اشرعو کا لفظ بھی چھپا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو رہا ہے، قرآن تو کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے، تو نام سے شروع ہوتا ہے، جب قرآن شروع ہوتا ہے تو نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ ابتدا اللہ کا نام ہے، انتہا اللہ کی ذات ہے۔ ابتدا اللہ کا نام ہے، انتہا اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ مدراس سینٹرل اسٹیشن میں بیٹھے ہیں، بنگلور جانا ہے، ابتدا تو ہو گئی، سینٹرل اسٹیشن میں بیٹھ گئے، گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی نکل گئی، جا کے کہاں پہنچنا؟ بنگلور پہنچنا۔ مدراس سینٹرل اسٹیشن میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، جانا کہاں ہے؟ کلکتہ، تو جا کے کلکتہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ بیٹھے ہی ہیں، ابتدا کی ہے انتہا کے لیے۔ سینٹرل اسٹیشن میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں سوار ہوئے ہیں، ریل میں سوار ہوئے ہیں سینٹرل اسٹیشن میں، کس لیے؟ کہ جا کے کلکتہ پہنچے۔ اگر کلکتہ نہ پہنچے تو ریل میں سوار ہونا انتہا نہیں، انتہا حاصل نہیں ہوئی تو ابتدا بیکار ہے۔ تو یاد رکھیں، ابتدا جو کی ہے آپ نے اللہ کے نام سے کی ہے، نام سے تو ابتدا ہو گئی، اب یہ دیکھنا ہے کہ انتہا تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ اسم سے ابتدا ہے، ذات پر انتہا ہونی چاہیے، ذات پر انتہا ہونی چاہیے، ذات کا دیدار ہونا چاہیے، ذات کی زیارت ہونی چاہیے، ذات سے ملاقات ہونی چاہیے، ذات کا قرب حاصل کرنا چاہیے، ذات کا وصال حاصل کرنا چاہیے۔ ابتدا کرنے والوں میں تو تم سب شامل ہو، انتہا کرنے والوں میں تمہیں شامل ہونا چاہیے۔ انتہا ہوئی یا نہیں تمہارے سلوک کی، یہ دیکھنا چاہیے۔ ابتدا نام سے ہے اور ذات پر انتہا ہونی چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اللہ کے نام سے۔ اب قرآن پورا پڑھنا ہے، قرآن تمہیں کہاں لے جائے گا؟ کلام تمہیں کلیم تک پہنچائے گا، کلام صفت ہے، صفت تمہیں ذات تک پہنچائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے، اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، صرف نام اتنا پیارا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے نام سب حسنہ ہیں، نام میں حسن ہے، اس کے ناموں میں حسن ہے، اس کے نام حسین ہیں، تو اس کے کام کتنے حسین نہیں ہوں گے؟ اس کے کام حسین ہیں بہت، تو اس کے صفات کتنے حسین نہیں ہوں گے؟ اس کے صفات بہت ہی حسین ہیں، تو اس کی ذات کتنی حسین نہیں ہوگی؟ اسی لیے اس نے خود فرمایا، اور اس کے حبیب لبیب نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، صاحب حسن ہے، صاحب جمال ہے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ جہاں جمال ہوتا ہے وہ اس طرف متوجہ، کیونکہ اس کی صفت جہاں ہوتی ہے وہ اس کی ذات وہاں متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل ہے، جمال والا ہے، اور جمال کو پسند کرتا ہے، تو اللہ جمیل ہے۔ جمال کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے اللہ جمیل ہے۔ یاد رکھو، اعتبارات الوہیت ہی جمال ہے۔ ذات، صفات، افعال، آثار جہاں ہوں گے وہاں جمال ہوگا، اور جمال ہوگا تو اللہ کی محبت وہاں ہوگی۔ اس لیے ہوگی کہ جمال ذاتی اللہ کا ہے، ذاتی طور پر جمال اللہ کا ہے، اور اضافتاً جمال بندوں کو ملا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ جہاں وجود ہے وہاں جمال ہے، جہاں صفات کمالیہ ہیں وہاں جمال ہے، جہاں افعال ہیں وہاں جمال ہے، جہاں آثار ہیں وہاں جمال ہے۔ اللہ جمیل، ذات، صفات، افعال، آثار، یہ اعتبارات الوہیت رکھنے والا، اور یہ اعتبارات کو ذاتی رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ اعتبارات اللہ کے اندر اصالتاً پائے جاتے ہیں،
اور ان اعتبارات کی وجہ سے اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اس کے اعتبارات بندوں میں ہیں اس لیے بندوں سے اللہ پیار کرتا ہے، اس کا وجود تم میں جلوہ گر ہے اس لیے وہ پیار کرتا ہے، اس کے صفات کمالیہ تم میں جلوہ گر ہیں اس لیے وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس کے افعال و آثار کی تجلیاں تم میں ہیں لہٰذا وہ اپنی تجلی تمہارے آئینے میں دیکھتا ہے، اپنا جلوہ اپنا عکس تمہارے آئینوں میں دیکھتا ہے، لہٰذا آئینوں سے محبت کرتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ذاتی خوبیوں کی وجہ سے وہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، نہیں، اس کی شفقتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی محبتیں تمہاری طرف جو ہیں، تم سے جو وابستہ ہیں، بس اسی لیے وابستہ ہیں کہ اس کی تجلیاں تم میں نظر آ رہی ہیں۔ بسم اللہ اسم بڑا ناحسین ہے، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اے محبوب تم کہہ دو ادعوا اللہ، اللہ کہہ کر اسے پکارو، عبد الرحمن یا رحمان کہہ کر اسے پکارو، ایما تدعو، ارے جس نام سے بھی اسے پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اچھے نام تو اسی کے ہیں، پیارے نام تو اسی کے ہیں۔ تو بندگان خدا اس کے نام اچھے ہیں تو اس کی ذات کتنی اچھی نہیں ہوتی، نام اتنے حسین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع۔ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو رحمان ہے رحمتوں والا ہے، رحمان رحمان، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، رحمان میں بھی رحم ہے، رحیم میں بھی رحم ہے، رحمان میں بھی رحم ہے، رحیم میں بھی رحم ہے، رحمان میں بھی رحمت ہے، رحیم میں بھی رحمت ہے، رحمان بھی رحم سے مشتق، رحیم بھی رحم سے مشتق۔ اللہ کے ساتھ اللہ اس میں ذات ہے، اللہ علم ہے، اور دو اسماء وصفیہ لگا دیا اس میں ذات کے ساتھ، الرحمن الرحیم، رحمان بھی مبالغے کا صیغہ، رحیم بھی مبالغے کا صیغہ، رحمان بھی بے انتہا رحم کرنے والا جس کی حد نہیں، رحیم بھی بے انتہا رحم کرنے والا جس کی حد نہیں، ایسا رحم ہے خدا کا۔ رحمانیت بھی اس کی بے اندازہ رحمت ہے، رحیمیت بھی اس کی بے اندازہ رحمت ہے۔ اب یہاں کسی قہر کا تذکرہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی دو صفات سے متصف ہے، دو قسم کی صفات اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے۔ آپ بتائیں گے وہ دو قسم کی صفات کیا ہیں؟ صفات جمالیہ، صفات جلالیہ، صفات جمالیہ، جمالیہ والے سمجھ رہے ہیں صفات جمالیہ ہمارے مدرسے کے صفات، اللہ کے صفات جمالیہ، بات سمجھ میں، صفات جمالیہ، صفات جلالیہ۔ اب یہ دو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، صفات جمالیہ، جمال والے صفات، اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اللہ ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ فتاح ہے، فتح و نصرت سے کام آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ مغنی ہے، غنی کرنے والا ہے، اللہ حلیم ہے، علم رکھنے والا ہے، بردبار ہے، اللہ معز ہے، عزت دینے والا ہے۔ یہ اللہ کے صفات جمالیہ بولے تو مدرسہ جمالیہ سے تعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ بصیری شاہ صاحب
جمالیہ کلوری، جمالیہ کلوری، جمالیہ اللہ کے جمالیہ صفات، وہ اس طرف مت جائیں، جمالیہ، وہ جمال محمد راؤتر، جمال محمد راؤتر کا جمالیہ، یہ مولا تعالیٰ کا جمال، صفات جمالیہ، صفات جمالیہ، صفات جمالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ تمام صفات جمالیہ، رحمان صفات جمالیہ، رحیم، کریم، ودود، غفور، شکور، حلیم، رزاق، فتاح، وہاب، کریم، حلیم، رشید، صبور، شکور، محی، مغنی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جمالیہ ہیں۔ صفات جمالیہ ہی زیادہ ہیں، جو اسماء حسنہ آپ ورد میں رکھتے ہیں اس میں دیکھیے صفات جمالیہ ہی زیادہ ہیں، صفات جلالیہ کم ہیں، قہار، اور وہ تحقیق کریں گے تو وہ بھی صفات جلالیہ نہیں ہے، قہار صفات جلالیہ نہیں ہے۔ خیر میں اس طرف نہیں جاؤں گا، تو عرض کر رہا تھا جبار کو آپ سمجھتے ہیں صفت جلالیہ ہے، جلالیہ نہیں ہے وہ، جبار ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا، یہ جلال ہے کہ جمال ہے؟ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اسے میں جوڑ رہا ہوں، جبیرہ بندی کر رہا ہوں، تو یہ جمال ہے یا جلال ہے؟ قہر ہے یا رحم ہے؟ تو رحمت کا ذکر ہی زیادہ ہے، رحمت والے اسماء ہی زیادہ ہیں، جمالیہ صفات اور اس کے اسماء ہی زیادہ ہیں، اسماء حسنہ جن کا آپ ورد کرتے ہیں ان میں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، ان صفات میں صفات جمالیہ بھی ہیں، کچھ صفات جلالیہ ہیں، لیکن یہاں رحمان رحیم میں کوئی صفت جلالی نہیں ہے۔ بس مولا تعالیٰ گفتگو کا آغاز کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی رحمانیت نے کہا، اس کی رحیمیت نے کہا، اس کی رحمت نے کہا، اس کی رحمت نے کہا کہ مولا بندوں سے پہلی مرتبہ تو ہم کلام ہو رہا ہے، اور کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، تیرا کلام ہے اور لب و دندان تیرے رحمت للعالمین کے ہیں، لہذا ابتدا میں کسی قہر کا ذکر نہ کر، ابتدا میں کسی غضب کا ذکر نہ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، رحم ہی رحم کا تذکرہ ہے، رحمانیت اور رحیمیت، رحمانیت بھی رحم رکھتی ہے، رحیمیت بھی رحم رکھتی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ جو دو قسم کی رحمت رکھتا ہے، رحمانیت اس کی رحمت کی ایک قسم ہے، رحیمیت اس کی رحمت کی ایک قسم ہے۔ رحمانیت رحمت عامہ کا نام ہے، رحمت عامہ وہ رحمت جو سب کو ملتی ہے، مسلمان کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے، مشرک کو بھی ملتی ہے، منافق کو بھی ملتی ہے، موحد کو بھی ملتی ہے، نیکوکار کو بھی ملتی ہے، بدکار کو بھی ملتی ہے، یہ رحمانیت ہے۔ رحیمیت جو کسی کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی، صرف نیکوکاروں کو ملتی ہے، بدکاروں کو نہیں ملتی، صرف مسلمانوں کو ملتی ہے، کفار کو نہیں ملتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحیم۔ یہاں غضب قہر کا تذکرہ نہیں، غضب کا حقیقت میں غضب اور قہر ہے ہی نہیں، حقیقت میں قہر اور غضب اللہ تبارک و تعالی
رحمان اور رحیم کہہ کے اللہ نے اپنے صفات جلالیہ کا بھی ذکر کر دیا، اس کے باوجود کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اللہ نے صفات جلالیہ کا ذکر کر دیا۔ رحمانیت کو آپ نے سمجھا نہیں کہ رحمانیت کسے کہتے ہیں۔ اللہ وقت ہوگا نہیں کہ رحمانیت کیا ہے؟ بندہ جس حالت میں بھی رہے، بندہ جس حالت میں بھی رہے اس کی رحمانیت ہی میں ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی اللہ کا بندہ بیمار ہے، کوئی اللہ کا بندہ بیمار ہے، وہ جو بیمار ہے یہ اللہ کے صفت جلال کی وجہ سے ہے۔ بیماری میں مبتلا کر دیا اللہ کی صفت جلال نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے صحت حاصل نہیں ہے، وہ بیماری کے دور سے گزر رہا ہے، مصیبت کے دور سے گزر رہا ہے، تکلیف سے گزر رہا ہے، رنج اور دکھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زندہ ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، سماعت رکھتا ہے، بصارت رکھتا ہے، کلام رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے، موجودیت سے متصف ہے، ہستی سے مالا مال ہے، لہذا وہ رحمانیت کے دائرے سے باہر نہیں نکلا، اللہ کی رحمانیت کی پناہ سے خارج نہیں ہوا۔ ایک آدمی ذلیل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا، عزت اس سے دی نہیں، عزت اس سے سلب کر لی، چھین لی، ذلیل ہو گیا، اس کی حقیقت کھل گئی کہ وہ منافق ہے، چور ہے، بدباطن ہے، ظاہر جیسا ہے باطن ویسا نہیں ہے۔ لوگ اس پر تھو تھو کرنے لگے، لوگ اسے ذلیل سمجھنے لگے، حقیر جاننے لگے، سب اس سے نفرت کرنے لگے، ذلیل ہو گیا، عزت سے خالی ہے۔ یہ اللہ کا خیر ہے، یہ اللہ کا غضب ہے، یہ اللہ کا جلال ہے جس نے اس سے عزت چھین لی، نیک نامی چھین لی۔ لیکن ذلیل ہونے کے باوجود وہ زندہ ہے، وہ حی ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ صحت رکھتا ہے، وہ وجودی اور ایجابی چیزیں رکھتا ہے، لہذا بندگان خدا حق تبارک و تعالی نے اسے رحمانیت سے محروم نہیں کیا، رحمانیت کے دائرے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قہر فرمائے، غضب فرمائے، لعنت بھیجے، کسی سے انتقام لے بھی، تو وہ شخص جو اللہ کے انتقام کے جہنم میں جل رہا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، رحمانیت اس کے ساتھ بھی ہے، رحمانیت ہی نے اسے وجود دیا ہے، اسے زندگی دی ہے، اسے حیات دی ہے، اسے علم دیا ہے، ادراک دیا ہے، شعور دیا ہے۔ تو بندگان خدا رحمانیت کے حصار سے کوئی خالی نہیں، جہنم میں جلنے والا شخص بھی موجود ہے، علم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، تو وہاں بھی رحمانیت ہے۔ تو خدا جس حالت میں بھی رکھے سمجھو کہ میں اس کی رحمانیت میں ہوں۔ وہ قہر کرتے ہوئے بھی رحمان ہے، وہ غضب نازل فرماتے ہوئے بھی رحمان ہے، مصیبتیں نازل کرتے ہوئے بھی رحمان ہے۔ اس کی رحمانیت ہر ایک سے وابستہ ہے، اس کی رحمانیت سب سے وابستہ ہے۔ وہ لوگ جو صحت مند ہیں ان سے بھی رحمانیت وابستہ ہے، وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سے بھی رحمانیت وابستہ ہے، وہ لوگ جو نیک نام ہیں ان سے بھی رحمانیت وابستہ ہے، وہ لوگ جو بدنامیوں کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں ان سے بھی اس کی رحمانیت وابستہ ہے، وہ لوگ جو اقتدار پر ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ بھی اس کی رحمانیت وابستہ ہے، وہ لوگ جو اقتدار سے محروم ہو چکے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت وابستہ ہے، وہ لوگ جو
اللہ کے فرمانبردار ہیں ان سے بھی اللہ کی رحمانیت وابستہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کی رحمانیت وابستہ ہے، وہ لوگ جو مومن ہیں ان سے بھی اللہ کی رحمانیت وابستہ ہے، وہ لوگ جو کفر میں ہیں ان سے بھی اللہ کی رحمانیت وابستہ ہے۔ وہ لاکھ بلائیں نازل کرے، وہ لاکھ غضب نازل فرمائے، وہ لاکھ ناراض ہو، لیکن اس کی رحمانیت کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ تو رحمانیت کیا ہے؟ وجود دینا، حیات دینا، ارادہ دینا، علم دینا، قدرت دینا، سماعت دینا، بصارت دینا، کلام دینا، فعلیت دینا، قوت دینا، طاقت دینا۔ وجود اور توابع وجود، وجود صفات کمالیہ، افعال، آثار کی دولت سے سرفراز فرمانا، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھول گئے؟